الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سرکار دو عالم نور مجسم نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجنے کے کئی فضائل و برکات ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا آخرت میں رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے. حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ملتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لا یردن علی الحوض اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، کہ کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ جماعتیں آئیں گی، بہت سارے مل کر لوگ آئیں گے، اور ان آنے والی جماعتوں کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حوض کوثر کے مالک ہیں. حوض کوثر کی جو نہر ہے وہ حق ہے. جنت میں وہ نہر ہوگی جو دودھ سے زیادہ سفید اور ہنی سے زیادہ میٹھی ہوگی. اور اس حوض کوثر کے مالک کون ہیں؟ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام. جو ان کی ذات پر دنیا میں درود پڑھتا ہوگا تو اس حوض کوثر پر درود پڑھنے والوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور جب حضور وہاں پر ان کو پہچان لیں گے تو وہ مالک حوض کوثر ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھی ضرور پلائیں گے. تو جمعۃ المبارک ہے، ہر دن کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ یہ نیت کرتے ہوئے اس مبارک دن کی برکتیں لینے کے لیے درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قوم بنی اسرائیل جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہے، اور قوم بنی اسرائیل میں ہمیشہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے. ہوتا یوں تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہود، تو یہود کے خاندان کے اندر ہمیشہ بادشاہی رہتی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی، ان کے خاندان کے درمیان ہمیشہ نبوت رہتی تھی. بنی اسرائیل والوں کا نظام ایسا تھا کہ ان کے لوگوں کو چلانے کے لیے دنیاوی نظام کو ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ان کے دنیاوی نظام کو چلاتا تھا، اور وہ بادشاہی نظام جو ہے وہ رائل فیملی جو بنی ہوئی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہود کے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا تھا. اسی طرح ان لوگوں کے دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے، شریعت کا پابند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی ہر دور میں ان کے درمیان رہتا تھا،
اور وہ نبوت حضرت لاوی بن یعقوب کے خاندان میں سے رہتی تھی۔ ان کے خاندان میں سے کسی فرد کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے لیے چن لیتا تھا، تو ان کا یوں نظام چلتا رہتا۔ اب حضرت شمویل علیہ السلام جب نبی بنے بنی اسرائیل کے، تو نبوت تو تھی، نبوت سے تو زمانہ کوئی خالی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، لیکن اس وقت بادشاہت کسی کے پاس نہیں تھی، اس وقت بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ تو سارے بنی اسرائیل والوں نے اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے آ کر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے درمیان کسی کو بادشاہ بنا دیجئے، کسی کو بادشاہ چن لیجئے، تاکہ ہمارے جو دنیاوی نظام ہے بادشاہت کا وہ کوئی ایک بندہ چلاتا رہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ کے لیے چن لیا۔ جو طالوت تھے ان کو بادشاہت کے لیے چنا گیا، اور قرآن میں جو ان کا وصف بیان کیا گیا کہ کیوں وہ بادشاہت کے لیے چنے گئے، ایک تو وہ طاقتور تھے اور سب سے بڑے عالم بھی تھے، علم بھی تھا ان کے پاس اور طاقت بھی تھی ان کے پاس۔ طاقت سے مراد مال نہیں ہے، مال اور دولت کے اعتبار سے تو وہ انتہائی غریب و مفلس تھے۔ بکریوں کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کا چمڑا بنا کر آپ بیچا کرتے تھے، تو مال کے اعتبار سے تو آپ بہت غریب تھے، مفلس تھے، کمزور تھے۔ طاقتور کس چیز میں تھے؟ جسمانی طاقت تھی آپ کی، اور آپ صاحب علم تھے۔ یہ دو قرآن نے وصف بیان کیے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا اس کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طالوت جو ہیں ان کو بنی اسرائیل کے نظام چلانے کے لیے چن لیا جائے، کیونکہ وہ طاقتور ہیں اور صاحب علم ہیں۔ اب جو بنی اسرائیل والے تھے انہیں یہ تکلیف ہوئی کہ جو بادشاہی نظام ہے وہ ایک خاندان کے درمیان رہا ہے، وہ یہود بن یعقوب کا جو خاندان ہے اس کے درمیان بادشاہت کا نظام رہا ہے، اور جو طالوت ہیں وہ اس خاندانی سسٹم میں سے نہیں آ رہے، بلکہ یہ دوسرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ مالدار بھی نہیں ہیں، ان کا رعب و دبدبہ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ آپ نے ایسے شخص کو کیوں چنا ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ طالوت ہی کو بادشاہت کے لیے چنا جائے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، وہ آیت مبارکہ سنیے جس کے اندر حضرت طالوت کی جو بادشاہت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور بنی اسرائیل والوں سے ان کے نبی نے فرمایا اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چن لیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ کہنے لگے کہ انہیں ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہت حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے یعنی طالوت کو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ ہمارے درمیان رائل فیملی والے بندے ہیں، ان میں سے کسی کو یہ بادشاہت کا ٹائٹل دیا جائے، ایک نان رائل فیملی والے کو بادشاہت کا آپ ٹائٹل دے رہے ہیں جو مالدار بھی نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو ان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اللہ نے منتخب کر دیا ہے کہ یہ بادشاہت انہیں ملے گی، اور جو ان کے درمیان خوبی ہیں جن کی وجہ سے انہیں بادشاہت مل رہی ہے
وہ فرمایا اسے علم اور جسم میں تمہارے اوپر فضیلت ہے، وہ طاقتور بھی ہیں تم میں سے جسمانی طور پر اور صاحب علم ہے، تو صاحب علم ہونا اور جسمانی طور پر طاقت ہونا یہ حکمرانی کی مین وجہ ہوتی ہے۔ خالی مالدار ہونا یہ حکمران بننے کی مین وجہ نہیں ہے، بھائی کہ حکمرانی چلانے کے لیے، بادشاہت بننے کے لیے خود اس کا طاقتور اور صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دو فضیلتیں حاصل تھی حضرت طالوت کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کی بنا پر ان کو بنی اسرائیل والوں کے لیے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اس اللہ جسے چاہے اپنی سلطنت دے، وہ مالک ہے، وہ جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے، وہ ساری چیزوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ دے دے۔ تو دو وصف علم اور جسامت کی بنا پر حضرت طالوت کو یہ بادشاہت دی گئی، اور آپ نے پھر بنی اسرائیل والوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ جو عمالقہ قوم تھی انہوں نے بنی اسرائیل والوں پہ اٹیک کیے اور ان کا ستیہ ناش کر دیا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ اب جب حضرت طالوت بادشاہت کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ اب جب آپ کو بادشاہت دی گئی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ بھی کہا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی، چلو اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہوگی؟ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اور ان سے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، وہ باکس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین، سکینہ ہے، سکون ہے، اور وہ معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ باکس ہے، بنی اسرائیل والوں کا مقدس باکس تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں، اور فرمایا کہ فرشتے اس باکس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے اور وہ باکس تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تو یہ جو باکس تھا، بنی اسرائیل والوں نے جب وہ بادشاہت کے لیے نشانی طلب کی گئی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ باکس آئے گا۔ یہ ایک باکس تھا، تابوت تھا، جس کے اندر بہت سارے تبرکات تھے۔ یہ جو باکس ہے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا گیا تھا، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی پکچرز تھی، ان کے جو مکانات تھے ان کی پکچرز تھی، اور اس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی پکچر تھی جس میں آپ نے قیام فرمایا ہوا تھا، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود تھے، اور وہ پکچر ایک ریڈ یاقوت میں تھی۔ اور یہ جو مبارک صندوق ہے، تابوت ہے، یہ نسل در نسل انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ اس میں جو من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے نازل کیا اس میں سے بھی کچھ اس میں موجود تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بھی جنگ کرنے جاتے تھے کفار کے خلاف تو جو آگے اپنا لشکر ہوتا تھا اس لشکر کے اندر یہ تابوت، یہ بابرکت چیز رکھتے تھے جس کی برکت سے لوگوں کو سکینہ ملتا تھا، لوگوں کو سکون ملتا تھا، لوگوں کو ہمت و طاقت ملتی تھی۔ تو بنی اسرائیل والوں کے درمیان یہ باکس بہت مقدس تھا، اور تمام بنی اسرائیل والوں انبیاء کرام علیہ رضوان کے درمیان، انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان یہ چلتا رہا،
اور پھر ہوا یہ کہ جب قوم عمالقہ والوں نے بنی اسرائیل والوں پہ اٹیک کیے تو وہ بنی اسرائیل والوں سے یہ جو مقدس باکس تھا یہ بھی لے گئے، اور انہوں نے اس مقدس باکس کی بے حرمتی کرنا شروع کی، گندی نجس غلیظ جگہوں پر رکھا۔ اب اس مقدس چیز کی انہوں نے بے حرمتی کی قوم عمالقہ والوں نے، تو جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوتے گئے، انہیں نقصان ہوتے گئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ ہم اس مقدس چیز کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بربادیاں مل رہی ہیں۔ تو انہوں نے وہ باکس کیا کیا، ایک گاڑی کے اوپر رکھا، اس وقت جو بیل گاڑی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا، اور اللہ کے حکم سے وہ بیل اس مقدس باکس کو لے کر دوبارہ بنی اسرائیل والوں کے درمیان آ گئے، اور وہ حضرت طالوت جو بادشاہ جن کو چنا گیا تھا ان کے پاس وہ فرشتے ان بیلوں کے اوپر رکھ کر اس باکس کو لے کر آ گئے۔ تو وہ باکس جو کئی عرصے سے لاپتہ تھا، اچانک وہ باکس حضرت طالوت کے پاس آ گیا، اور یہ نشانی تھی بنی اسرائیل والوں کے لیے کہ جو طالوت ہیں ان کو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بادشاہ چنا گیا ہے، ان کی فرما برداری کرو۔ اور نشانی وہی تھی کہ وہ باکس جو ہے فرشتے لے کر، جو گم شدہ باکس ہے وہ تمہارے پاس لے کر آ جائیں گے۔ اب وہ جب نشانی ان کو مل گئی تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، مانا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہمیں نشانی مل گئی ہے، اور وہ نشانی لے کر فرشتے آئے ہیں۔ اس لیے جو بادشاہت کا سلسلہ ہے وہ اب حضرت طالوت کے پاس آ گیا۔ حضرت طالوت کو اللہ نے منتخب کیا تھا، اللہ نے چوز کیا تھا، علم اور طاقت بھی کی بنا پر، تو اپنے علم، طاقت، وزڈم کی بنا پر آپ نے قوم عمالقہ جو بہت بہادر لوگ تھے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور انہیں شکست دی، اور جہاد کے ذریعے آپ نے جو اپنی سلطنت تھی اس کو وسیع و عریض کیا، اور جو باکس تھا وہ بھی بنی اسرائیل والوں کو مل گیا دوبارہ۔ اب اسی طرح جو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ جہاد ہوتا رہا، پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سلطنت، بادشاہت اور نبوت دونوں چیزیں آ گئی۔ تو آپ پہلے نبی علیہ السلام تھے جن کے پاس نبوت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی۔ پہلے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا ایک نبی اور ایک بادشاہ ہوتا تھا، لیکن آپ وہ پہلے بادشاہ تھے جن کے پاس نبوت بھی آئی اور بادشاہت بھی آئی۔ ہوا کیسے کہ اب جو طالوت تھے جن کو اللہ نے بادشاہ چنا تھا، انہوں نے جہاد کی تیاری کرنا شروع کی قوم عمالقہ کے خلاف، اور ایک کافر بادشاہ تھا جالوت، ان کے خلاف طالوت نے اعلان جہاد کیا اور اپنی فوج کو تیار کیا۔ اب جو جالوت اور بادشاہ اور اس کی قوم بہت طاقتور قوم تھی، اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا، اور وہ جو بادشاہ جالوت ہے وہ اپنے سر پر بہت بڑی لوہے کی کیپ رکھتا تھا، اس کا بہت وزن ہوتا تھا، یعنی اس کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا، اس بادشاہ کو مارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب جب دونوں فوجیں جہاد کے لیے میدان میں آئی، لڑائی شروع ہوئی، تو جو طالوت بادشاہ تھے بنی اسرائیل والوں کے، انہوں نے اپنی فوج میں یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ جو شخص اس جالوت کافر بادشاہ کو کل کرے گا، میں اسے انعام میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی اس سے کر دوں گا۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام، ابھی نبی نہیں تھے، وہ اس لشکر میں تھے جہاد کرنے کے لیے، وہ آگے بڑھے۔ آپ چھوٹی عمر کے تھے، اتنے طاقتور بھی نہیں تھے کہ جو اتنے بڑے ظالم بادشاہ جالوت کو آپ کل کر سکتے، لیکن اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں ہی لکھا تھا کہ آپ ہی کے ہاتھوں کے ذریعے وہ ظالم بادشاہ کل ہوگا۔ آپ بھی غریب تھے، اس وقت چھوٹے تھے، کم سن تھے، غریب تھے، اور بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اتنے امیر نہیں تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں ایک پتھر، ایک سٹون ان سے یہ بولا، اس سٹون نے آپ سے بولا کہ داؤد مجھے پک کر لیں، مجھے اٹھا لیں،
کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرا پتھر بولا کہ آپ مجھے اٹھا لیں کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرا پتھر اس نے بولا کہ آپ مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ اب یہ تینوں پتھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اٹھائے، اور ان تینوں پتھروں کو جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ نے کافر بادشاہ جالوت کو دیکھا، آگے اس کی طرف بڑھے۔ جب جالوت کی طرف آپ کی نظر گئی، جب وہ بادشاہ آپ کے ٹارگٹ پہ آ گیا، نشانے پر آ گیا، تو وہ آپ نے تینوں پتھر بسم اللہ پڑھ کر اپنے پاس جو بھی ویپن تھا اس کے تھرو اس ظالم بادشاہ جالوت کی طرف پھینکے۔ وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بہت لوہے کی بہت بڑی ٹوپی پہنتا تھا، کیپ پہنی ہوتی تھی، اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا۔ یہ کیسے پوسیبل تھا کہ ایک سٹون پھینکنے سے وہ اس اتنی بڑی جو لوہے کی ٹوپی ہے اس میں وہ سٹون جائے اور وہ کل کر سکے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ وہ ایسے ہی مرے گا۔ جب وہ تینوں پتھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ جالوت کی طرف پھینکے تو وہ تینوں پتھر اس کے سر کو چیرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے، اس کے سر کے پیچھے سے نکلتے ہوئے، اس کے فوج کے جو پیچھے 30 سپاہی تھے ان کو بھی ان پتھروں نے کل کر دیا۔ تو اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کم سن بچے ٹین ایجر کے ہاتھوں کل کروا دیا، اور پتھروں کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کل کیا تو جو شاہی فرمان تھا اس کے مطابق آدھی سلطنت بھی ملی آپ کو، اور جو طالوت کی صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح کر دیا گیا۔ 40 سال کے بعد جو حضرت طالوت بادشاہ تھے ان کا انتقال ہوا تو پوری کی پوری سلطنت پھر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئی، اور جو اللہ کے نبی تھے حضرت شموین علیہ السلام ادھر ان کی بھی وفات ہو گئی، بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو آپ پہلے نبی تھے جن کے پاس نبوت بھی آئی اور پھر سلطنت بھی آئی، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نبوت و سلطنت آئی، اور سلیمان علیہ السلام موسٹ پاورفل ایسے نبی تھے جو تمام سلطنت کے مالک تھے، کیونکہ وہ سلطنت آپ کو اپنے والد ماجد کی طرف سے ملی۔ اللہ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد نے جالوت کو کل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا سورس آف ارننگ کیا تھا؟ آپ بادشاہ تھے لیکن آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر چیزیں بیچا کرتے تھے، اپنا زندگی ایسے گزارا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ ویکس کی طرح سافٹ ہو جاتا تھا، پھر اس سے آپ جو جنگ کے وار کے ویپنز ہوتے ہیں، ٹوپیاں ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، وہ آپ بناتے تھے اور اس سے کما کے آپ گزارا کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے بندے کو اتنی زیادہ عزت نوازتا ہے۔ جو طالوت تھے غریب تھے لیکن ان کے پاس علم و حکمت تھا، طاقت تھی، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام بھی غریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ دے دی، نبوت دے دی، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے ظالم اور طاقتور بادشاہ کو ایک بچے کے ہاتھوں کل کروا دے۔ ابو جہل بھی تو بچے جو صحابہ کرام تھے، معاذ و معوذ چھوٹے صحابہ کرام تھے، ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، ساری طاقت، ساری حکمرانی ہمارے اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے جسے چاہے جتنا دے، وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو اٹھا کے پکڑ کے بڑی سے بڑی چیز بنا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خشوع خضوع کرنا چاہیے، اس سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، نہیں، وہ رہے گا اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور عطا ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول